پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے اور ایک بولنے والا ہے۔ اب جو بولنے والا ہے وہ گونگے بہرے کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، تو اب جو بہرا ہے وہ تو اس کی گالیاں نہیں سن رہا، تو کیا اس مطلب کہ جو گالیاں دے رہا ہے اب وہ گونگا بہرا تو سن نہیں رہا، تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ گالیاں دینے والا تو گناہ گار ہوگا ظاہر، گالیاں دینے والا گناہ گار ہوگا، اور جو اس کی لینگویج سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ گونگے بہرے کو بتائے نہیں کہ تم کو یہ گالیاں دے رہا ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پھر گناہ میں شریک ہو جائے، کہ وہ دونوں کو لڑوانے میں مزید چغلی کا یا جو بھی اس پر الزام آئے۔ جی جی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، جب ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے تو اکثر مثلاً کزن جب مثلاً کوئی بھی گلے لگا کے روتے ہیں یعنی ملتے ہیں، تو یہ اسے کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی صدمے سے گلے مل کے روتا ہے تو اس میں حرج تو نہیں ہے، جبکہ اور کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ ہاں، مرد و عورت غیر محرم گلے ملیں گے تو گناہ یہ تو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بھلا دینے کے بارے میں احادیث میں وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مقرر جب کسی بیان کے لیے کوئی آیت مبارکہ یاد کرتا ہے، یا مدرس پڑھانے کے لیے کوئی آیت مبارکہ دلیل کے طور پر یاد کرتا ہے، لیکن اس میں حفظ قرآن کی نیت نہیں ہوتی بعض دفعہ، یعنی اگر حفظ قرآن کی نیت نہ کرے، صرف پڑھانے کے لیے یعنی آیت مبارکہ یاد کر لیے، بعد میں یعنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب بھی اگر بھلا دینے پر کیا وہی وعیدات صادق آئیں گے؟ تو پورا قرآن جو حفظ کرے وہ یہ بلا دے اس کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے بہار شریعت میں، حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں لوگوں کے گناہ پیش کیے گئے، تو اس سے زیادہ سخت گناہ نہ دیکھا کہ کسی کو قرآن کی کوئی آیت دی گئی اور وہ اس نے بلا دی، تو یہ آیت بھی ظاہر بلائے گا تو مسئلہ تو ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہے جو قرآن بلا دے تو اندھا اٹھایا جائے گا، کوڑی اٹھایا جائے گا، شاید اس طرح کا ہے قیامت کے روز، اور بھی وعیدیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زویب اتاری، جامعۃ المدینہ منڈی بہاؤالدین سے حاضر ہوا ہوں۔ باپا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب سمجھایا جاتا ہے مثلاً کوئی گناہ وغیرہ یا غلط کام کریں، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلائیں یا ڈرائیں عذاب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح نماز میں کوئی غلطی ایسی کریں، واجب ترک کریں، تو جب ان کو بتائیں کہ اس سے نماز نہیں ہوتی، واجب الادا ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اتنی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک پہلے میں تو یہ کہ گناہ پر ٹوکا تو بولتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ تو خیر اس نے گناہ کا تو انکار نہیں کیا اس کے گناہ ہونے کا،
لیکن بہرحال گناہ سے بچنا تو ضروری ہے، بچے آدمی توبہ کرے. اور باقی جو دوسرا نا کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، تو سختی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے نزدیک. اب یہ جہالت کی باتیں اس طرح لوگ کرتے ہیں، یہ تو بہت مائنر آپ نے بات بتائی، اس سے آگے بڑھ کے بھی بہت کرتے ہیں. باپا وہ کہتے ہیں کہ اتنی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا. تو ان کے نزدیک باریکی ہے نہیں، کیونکہ کہاں تک ہے نا کہ موٹائی کہاں تک ہے، جہاں تک آدمی جائے اب یہ یہی بتائیں گے نا. تو یہ بس جو بھی بات نفس کو لگتی ہے نا تو وہ اس کو اڑا دیتے ہیں اس طرح. باپا جیسے سحری کا اگر ٹائم ختم ہو جائے تو اذان تک کھاتے رہتے ہیں، ان سے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیت پہ ہوتا ہے، نیت صاف ہو تو روزہ ہو جاتا ہے، نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ایک جگہ ہم لوگ پنجاب کے دورے پر تھے قافلے میں، تو کسی کی اگر سحری کی تھی، کوئی نفلی روزہ تھا، تو ٹائم شاید ختم ہو گیا ہوگا اور کوئی وہ کھانے میں جلدی کر رہے ہوں گے، تو او جی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، 1-2 منٹ تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اس طرح کو بیچارے بوڑھے نے بولا تھا. جہالت ہے اور کیا اس کا علاج کیا جائے. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ بس یہ اپنے آپ الگ ہے، یہ اپنے طور پر شریعت کا مسئلہ نہ جانتے ہوئے بتانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ مسئلہ بھی بتاتے اور غلط مسئلہ، بالکل غلط شریعت سے ٹکرانے والا مسئلہ بتاتے ہیں. تو یہ ایسوں کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے. مدنی ماحول میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح کا سامان ہوگا. باقی یہ اس طرح کی بعض کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھا نہیں سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کو سمجھانا. یہ تو ان کی عمر کا کوئی نہیں، یہ عموماً تھوڑے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، عموماً نوجوان کم کرتے ہیں ایسی باتیں. تو ایسوں کو ان کی عمر کا جو ہوگا نا وہ شاید سمجھا سکے، جوان سمجھائے تو یہ بگڑ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہارون رشید اتاری یو کے سے سوال یہ ہے کہ جب بزرگ جو ہوتے ہیں مساجد میں اکثر ان کو اگر تھوڑا سا درس دیں یا کچھ انفرادی کوشش کریں تو اکثر یہ جواب آتا ہے کہ جی ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں. تو اس کا ٹیکنیک تھوڑا فرما دیں کہ بزرگوں کو کیسے اپروچ کیا جائے، ان سے کیسے بات کی جائے. اب ان کو اگر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ زیادہ جانتے تو بھی تشریف لائیں ہمیں سکھانا، تب بھی وہ آئیں گے نہیں. اب اس کے مطلب ہے دلائل تو بہت ہیں، لیکن عام اسلامی بھائی اس کو سمجھا نہیں سکتا. پھر یہ اتنا بولنے میں ہی عافیت ہے کہ لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا آدمی آگے پیچھے ہو جائے. ورنہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا زیادہ، جیسے 2-3 آپ نے مثالیں دی، آپ بھی یہ مثال دے رہے ہیں، ایسے لوگ بعض اوقات پھر کفریات بک دیتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. نہ سمجھ ہوتے ہیں، ایسی بات بولنی نہیں چاہیے، بہت خطرناک بات ہے. شیطان نے بھی یہی کہا تھا انا خیر من ہو، کہ میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے. تو یہ انا خیر من ہو یہ شیطان کا مقولہ ہے. تو یہ ہم کو تو یہی ہے کہ بس ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً مقولہ ہے کہ میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں. یہ غالباً ان کا یہ عاجزی کا مقولہ ہے کہ سینٹینس. ہم کو تو سب سے گناہ گاری خود کو سمجھنا چاہیے. بزرگان دین کے تو یہی ارشادات ملتے ہیں کہ سب اپنے آپ کو گناہ گار کہتے تھے. میں تم سے بہتر ہوں، یہ تو بہت بری بات ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں کس کا کیا مقام ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض صحابہ نے حضرت عمر سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کر کے ان سے بہتر بنا دیا. یہ مثال امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے دی ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا حال ہے کچھ بھی نہیں پتہ، اس کی خفیہ تدبیر کوئی پتہ نہیں.
بولتے ہیں. اب کیا بولو گے؟ نماز کا بولو گے نا، تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں. یعنی یہاں تک جب دعوت اسلامی شروع کی تھی تو ایک کو میں نے دعوت دی تو مجھے کہنے لگے کہ یار اپنے تو پکے سنی ہے، پکے تھے ڈاڑی منڈے، پکے سنی ہے یار، دوسروں کو دعوت دو یار جو ادھر ادھر جاتے ہیں. بھائی پکے، اس کو کیسے سمجھائیں؟ خوش فہمی اتنی کہ ہم پکے ہیں. تھا میں کچا ہوں یار، تو پکا ہے، بس کیا کر سکتے. یہ ہوتا ہے بیچاروں کا، بس قابل رحم ہوتے ہیں ایسے لوگ. کب شیطان ان کو کان پکڑ کے مطلب لگا دے لائن میں، کچھ کہہ نہیں سکتے گمراہی کی طرف. تو ایسوں سے بس ڈسکس نہ کیجیے، وہ سن کر آدمی بس وہ ایک چپ سو. بابا جانی آپ نے ہماری دعوت کی، جزاک اللہ خیرہ. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ آیا جو پانی آپ نے ہمیں دم کر کے دیا کیا ہم ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ برنجے پہلا پوچھیا بعد میں پوچھیا، پہلا پوچھے گیا. اصل حقوق العباد کا ذہن کم ہے. پہلے تو وہ آپ نے شکریہ ادا کیا، تو اس پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کہ آپ مجھے کیا انہیں ہم تو غریب خانہ بولتے ہیں، پور ہوم پر تشریف لیا ہے. پور ہوم یہ انگلش میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، عربی بیت الغریب. بہرحال آپ حضرات تشریف لیا ہے، میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ یار یہ بہت دیر ہو گئی آپ لوگوں کو. اس میں بعضوں نے کل سحری کی تھی، بیچارے روزہ دار بھی تھے. اب ان کا بڑا وہ ہو رہا تھا کہ اب کیا کروں، کیسے ان کو کہاں پاؤں. نہ کس نے روزہ رکھا تھا آج، ہے نا. اب دیکھو یار، اب میں نے تو مغرب کے بعد کھانا کھا لیا، لیکن اب کیا کروں، آپ لوگوں کو بہت لیٹ ملا. راستے میں ہو سکتا کچھ نہ کچھ کٹ بٹ کر لیا ہوگا. آدھی روٹی اور پانی سے روزہ رکھا. الحمدللہ، ماشاء اللہ. تو آپ حضرات تشریف لیا ہے، بہت بہت شکریہ. اصل حقوق العباد کے معاملے میں اصل احتیاط کا ذہن نہیں ہے. اب یہ تو سوال اس نے کیا، اور سوال سائل کا ذہن ہو سکتا ہے کسی اور نے بنایا ہو، سمجھے. تو اب یہ کہ میں نے بھی کہا مطلب، تو پھر اکا دکا نے ایک یا دو نے مجھ سے کہا کہ لے جائیں پانی. ابھی تک سب نے نہیں کہا. یہ میں نے ایسے سے عیسائی بھائی دیکھے کہ جیسے کہ کسی کا یوں ہو گیا تو چونا ہو، ارے معاف کر دینا. اور ایک بار ایک فون آیا میرے کو عیسائی بھائی کا کہ وہ میں صحرائے مدینہ میں آیا تھا تو میرے پاؤں میں مٹی لگ گئی تھی، پتہ نہیں کیا بولا، کچھ مٹی میرے ساتھ آ گئی ایسا کچھ بولا. اور پھر اسی طرح کے وہ دھاگا ٹوٹنے کا اور بولا. تو میں نے کہا تیری میری دوستی. میں نے کہا تو ہے کون؟ پھر اس سے دوستی کر لی، ابھی تک دوستی ہے میری. عیسائی بھائی ہے. تو کبھی کبھی وہ ہمارے آتے ہیں، امام والے عیسائی بھائی ہیں، بہت شریف ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں دسترخوان پہ ایک بار کھا رہے تھے ہمارے ساتھ، تو وہ دسترخوان پہ وہ کچھ غذا گر جاتی ہے نا، پھر وہ نشان پڑ جاتا ہے اس کا غذا کا. تو بولا یہ گر گیا، اب کیا ہوگا، کیوں خراب ہو گیا دسترخوان. خیر میں نے سمجھا کہ تو عرفاً یہ تو ہوتا ہی اس میں. اسی طرح اور بھی میرے پاس سے کہ اس وقت 3 حقوق العباد کے اسلامی بھائی ہیں. اس میں ایک مدنی مدرس ہیں، وہ حقوق العباد والے ہیں. ایک طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کے، غالباً طالب علم ہے، وہ ہے حقوق العباد. یہ دونوں حیدرآباد میں ہیں. ایک جو اسلامی بھائی ہے وہ یہاں ہے باب المدینہ کے. 3 ہیں. ان کو حقوق العباد کے تعلق سے میں نے بہت محتاط پایا ہے کہ یہ دبا لگ گیا تو اب معاف کر دو، وہ یہ ہو گیا تو معاف کر دو، یہ دھاگا میں نے یوں کھینچ لیا اب یہ معاف کر دو. اور آپ نے پوری بوتلیں رکھ لی، پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا اور معاشرے میں کیا کیا کرتے ہوں گے، کہاں سے کیا اٹھا لیا کسی کو. یعنی کہ بعض اوقات یہ ذہن بنا لیتے ہوں گے کہ ہم نے لے لیا، نو پرابلم.
अब देखो ये चीज़ है ना, इसकी पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसके तो फेंकने का उर्फ है। जैसे वो मसाले में हड्डी निकली तो वो फेंक दी जाती है, तो वो ले लिया तो नो प्रॉब्लम। अब ये बोतल है, मिनरल वाटर है गालिबन, तो ये यानी कि बोतल समेत ले जाना, तो हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से मैं ये चूँकि अपना ही है तो इसलिए हम तरबियत कर रहे हैं, वरना तो किसी को मेज़बान बोलेगा भी नहीं, दिल में बुरा लगेगा उसको कि यार ये लेकर चला गया, बोलेगा नहीं। तो हम तो समझा रहे हैं कि फैज़ान सुन्नत में एक हिकायत है गेहूँ के दाने की। इफ्तार के लिए गेहूँ का दाना किसी की दुकान पे था, वो तो उठाया और उसके 2 पीस किए। गेहूँ पंजाबी में कणक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ग्रेन। हाँ, तो वो छोटा सा एक दाना होता है, तो इसके वो भी 2 टुकड़े के 2 पीस और 1 पीस के मैं रोज़ा था उस वक्त, इफ्तार करूँगा फिर याद आ गया, तो उसने वो पीस रख दिया। लेकिन वो गेहूँ टूटा ना, लॉस तो हुआ। तो उसके इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में जब इसको पूछा तो कहा कि इस पर भी मुझसे सवाल हुआ कि तुमने ये 2 टुकड़े बगैर इजाज़त गेहूँ के क्यों किए। तो इसलिए किसी की चीज़ जो है ना वो लेना या किसी का कोई भी हक, अब ये भी नहीं समझ आते ना हक मारना किसको बोलते हैं, गालिबन ऐसा कि ये भी समझ नहीं आते। हक मीनिंग राइट, किसी का राइट जो है वो ले लेना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये रॉन्ग काम है, गलत काम है, और क़यामत के रोज़ इसका मामला बड़ा सख्त है। तो यूँ किसी की मामूली सी चीज़ भी है वो फंसा सकती है अपने को। एक इसराइली शख्स, बनी इसराइल का एक शख्स, उसने गुनाहों से तौबा की और 70 साल तक अल्लाह की इबादत की, यहाँ तक कि वो उम्दा ग़िज़ा नहीं खाता था, लेकिन अच्छा खाना नहीं खाता था वो, और कभी यानी कि उस साए में उसने आराम नहीं किया 70 साल तक, छत के नीचे आराम नहीं किया। तो उसके इंतकाल के बाद उसको ख्वाब में जब इसको पूछा तो मेरे गुनाह तो माफ़ हो गए, गुनाह नहीं है मुझ पर, लेकिन एक जुर्म थी मेरा था, एक मैंने गलती की थी कि किसी के टूथ पीक, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी, वो लकड़ी लिखा है, एक किसी की लकड़ी से उसकी परमिशन के बगैर मैंने दांत साफ़ किए। उसकी वजह से अब तक मैं जन्नत से रोक दिया गया, जन्नत में नहीं जाने दिया। वो लकड़ी तुमने क्यों माफ़ नहीं करवाई। तो हम तो पता नहीं रोज़ाना कितने कितने लोगों के हक़ तलब करते हैं। फिर खाली सॉलिड चीज़ लेकर हक़ तलब करना नहीं है, किसी को यूँ वो खौफ ज़दा करने के लिए, डराने के लिए घूरना, ये भी उसकी हक़ तलफ़ी है कि उसको ईज़ा हुई ना, दिल दुखा, उसका दिल आज़ारी हुई। किसी को मारना, किसी को गाली देना, किसी तरह का भी नुकसान, ज़बान से, हाथ से, इशारे से उसका दिल दुखाया, तो ये सब हुकूकुल इबाद है। कर्ज़ा लिया फिर वो नहीं दिया, उसको कहा गया, तो ये भी हुकूकुल इबाद के मामलात हैं। तो ये सब दुनिया में इसको क्लियर करना ज़रूरी है, वरना आखिरत में इसके इन्हें बदले में नेकियां देनी पड़ेंगी और उसके गुनाह अपने सर पे लेने पड़ेंगे अगर नेकियां ना हुई और नेकियों से काम ना चला। तो ये सब समझने की बात है। तो अल्लाह करे कि हम इस मामले में कुछ हम समझदार बन जाएं। यानी एक गालिब, एक अक्सरियत है जो समझती नहीं है इस मामले में। इस बार मैंने रोटी बिल्कुल नहीं दी, कोई एक टुकड़ा भी नहीं दिया किसी को, तो मेरी याददाश्त है। हम किसी को, करीबी को कोई बोलता देते तो हम अपनी रोटी देते थे, क्योंकि ठीक है वो लंगर रज़विया और इख्तियार आती है वो, लेकिन दिल मुतमईन हो ही नहीं रहा कि वो अगला जो दे रहा है वो बांटने के लिए नहीं दे रहा, वो खाने के लिए दे रहा है। अब ये कि जब इससे लेने जाते हैं तो वो याद नहीं रहता कि इसको बोलें कि यार ये लोग रोटियां भी ले जाते हैं, तो ये भी होता है, तो वो भी होता है। तो इसलिए एहतियात इसी में कि वो हम इसे खाना खिलाएं। भले वो इख्तियार दे दिया हो, तो इसने इख्तियार दिया, इसने इख्तियार दिया, उसने दिया, वो चौथे ने नहीं दिया, इसका क्या, उससे बोलना हम भूल गए, उसने वैसे ही खाने के लिए दे दिया, तो यूँ टेंशन। तो इसलिए मैंने कर ऐसा ना रोटी का टुकड़ा दें हम फंस जाएं आखिरत में।
इसी तरह बोतलों के ताल्लुक से, ये बोतलें जो है ना, ये हम मतलब फेंकते नहीं हैं, ये बोतलें ऑल ईयर चलती हैं हमको, जो जिसको आपने पकड़ लिया ना, तो ये लोगों ने दावत इस्लामी को यानी कि डोनेट किया है। ये मैं इजाज़त दूँ तो मेरी भी यानी कि ये मैं इसका क्या वो ओनर नहीं हूँ, ये बोटल्स मैं इसका ओनर नहीं हूँ, मेरी नहीं है। तो ये किसी ने पूछा ही नहीं किसकी है, क्या है, आया ले जा सकते नहीं ले जा सकते हैं, ये उसकी है, अपने फ़ंड की है। यानी कि फ़ंड में जो बतौर फ़ंड जो देते हैं, तो वो इस तरह खैर इख्तियारात दिए हैं उसने। मैं सिर्फ चोट करने के लिए आपको कहता हूँ कि आपने परमिशन किसके लिए वो इस पर होल्ड कर लिया, अपना ले लिया। और ये बोतल मैंने मंगवाया भी नहीं था, मेरा जहन भी नहीं था मंगवाने का, मैं खुद डरता हूँ। ये भी मैंने इससे काफ़ी सवाल जवाब किया कि यहाँ क्यों ले आए, तो अब इन्होंने बोला वो लंगर अर्ज़ भी आके और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से क्लियरिफाई किया है वगैरह वगैरह। मैंने कहा तुम मुतमईन हो तो ठीक है, मेरा दिल नहीं मतलब मानता। तो अब ये कि फैज़ान मदीना का सामान हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। फैज़ान मदीना वो एक वक्फ़ की जगह है, मैं उसका ओनर नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ मैं इसका। तो ये हर चीज़ से डरना चाहिए। मेरे को जब ये फैज़ान मदीना कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा था, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे चप्पल में वो खाने थे, रबड़ के चप्पल थे, उसमें एक पत्थर उसका आ गया था। ये पत्थर वो बजरी का मोटा पत्थर होता है जो बाकायदा इस्तेमाल करते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन में, वो आ गया था। मैंने उसको रख लिया, मैं वापस ले गया और उसमें पत्थरों में डाल दिया। मैंने कहा फैज़ान मदीना का पत्थर मेरे पास क्यों आया, वो उसका कीमत से आता हो, पैसे लगते हैं, ट्रक लेने पड़ते हैं। वो खाने में फंस कर आ गया था मेरे घर में। ये क्या आप लोगों का जहन बनाने के लिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ इस तरह के वाक़यात कि ये डरना चाहिए। क्या पता है, देखो ना एक तिनके ने उसको रोक दिया ना जन्नत से, टूथपिक ने रोक दिया जन्नत से। गेहूं का आधा वो भी तोड़ा, खाया नहीं, फिर भी उसको आजमाइश हुई ना। तो ये कि हमको अल्लाह ताला की बेनियाज़ी से डरना चाहिए, उसकी खुफिया तदबीर क्या है हमारे बारे में हमको नहीं पता। अल्लाह उस समद, उससे डरना चाहिए। अगर सामने वाले का हक दबा दिया गया तो अब वो राइट अगर उसका जैसे अगर रकम है, मनी है, तो वो उसको ज़ाहिर है कि पेमेंट करनी पड़ेगी। और अब अगर इसमें कोई उसको बाज़ों का तकलीफ़ें भी दी जाती हैं। जब आदमी वो कर्ज़ा लेता है, क्रेडिट लेना होता है, तो उसके पास जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है ना, और बहुत यानी कि स्मूथली वो उससे टॉकिंग करता है। लेकिन जब मेरे को आती नहीं है इंग्लिश, लेकिन क्योंकि कुछ हिस्सा भाई ऐसे होंगे जो उर्दू कम समझते होंगे, तो ये कोशिश करता हूँ बोलने की। तो अच्छा, फिर जब ये कर्ज़ा वो क्रेडिट दे देता है, अब वो जाता है, वो आता है कि मेरा क्रेडिट दो, और ये इसको टरखाता है, वो धक्के खिलाता है। अच्छा, फिर कभी सख्त कलामी करता है, कभी वो बिगड़ता है, बोलता जाओ नहीं दूंगा, जाओ वसूल कर लो, कैसे तुम मेरे से लेते हो। इस तरह मतलब उसको जो इसने तकलीफ़ें दी, अगर कर्ज़ पेमेंट करने में, क्रेडिट उसको पे करने में तकलीफ़ें दी, उसकी भी माफ़ी मांगनी होगी, और पेमेंट भी एक एक मतलब एक एक पैसा, एक एक रुपये उसको पेमेंट करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो बोल दे कि माफ़ कर दे, तो वो एक अलग बात है। तो इसी तरह अगर किसी को गाली दी थी, तो ये तौबा भी करनी है इसमें, जो हक़ बंदे का तलफ़ किया। कर्ज़ा लेना हक़ तलफ़ ही नहीं है, वो तो कर्ज़ा देने में जो ताख़ीर हुई इसकी, यानी कि जो इसको उसने वो टॉर्चिंग की ना, उसकी माफ़ी है। अच्छा, अब किसी ने मतलब किसी को गाली दी, तो वो गाली की तौबा भी तो करनी है और उससे माफ़ी भी मांगनी। उसको तकलीफ़ होती है ना गाली देने से। यानी किसी को इतना ही बोल दिया, और डोंकी, या यू आर डोंकी, शट अप डॉग, इस तरह की बातें भी शायद बोलते होंगे उर्दू में। और कोई बोलते हैं गधे, बोलते हैं, अरे गधे,
تو اگر ایسا بولا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی توہین ہوئی, اس کو دل اس کا دکھے گا. تو اب اس سے معافی مانگنی ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے, اس کو راضی کرنا ہے. باپا آپ کون سا منرل واٹر پیتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس تو بہت بڑا بوتل اوپر چھت پہ بھرا ہوا ہے, ٹینک, اسی جگہ پانی پلاتے ہیں. ہم لوگ کو منرل واٹر خود بھی تھوڑی پیتے ہیں, یہی پانی ہمارا, تو ہمارے یہی پانی پیا جاتا ہے. منرل واٹر یہ مالدار لوگوں کی غذا, غریب آدمی یہ 20-25 روپے کی بوتل ہوگی ایک, میرا خیال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے لیا کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہم جب بانٹتے ہیں تحفے تو وہ جھوٹ بول کر بعض لوگ تحفے لے لیتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ نادم ہو کر آتے ہیں نا تو میں واپس ان سے لے لیتا ہوں کہ یہ میرا یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, وہ بس میں نے لے لیا, لے لو واپس, یا بولو تو رکھ لوں, میں لے لیتا ہوں. کیا ان کو دے دینا بھی ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ آئندہ بھی یہ ایسا کرے گا, اس کو لے کر تھوڑا اس کو بوجھ تو پڑے اس کے نفس پر کہ لیا کائے کو تم نے. میں ڈانٹتا نہیں, مطلب لے لیتا ہوں اکثر اسی تربیت کے حساب سے کہ اس کی تربیت ہو. پانی تو عام استعمال کی چیز ہے. ہاں یہاں پینے کے لیے دیا تھا, لیکن وہ کھانے کے دوران پینے کا تھا, یہ اب تو پتہ نہیں پیوا ہے کہ نہیں پیوا ہے, یہ بھی سوچنا چاہیے. یعنی کہ اتنا مطلب پانی کی کمی ہے کہ بوتل پکڑ کے رکھنی ضروری ہو گئی کہ پھر نہیں ملے گی, پانی نہیں ملے گا. نہیں, وہ جو بھی مرشد کے گھر سے ہی کھیڑ کے سب تھوڑی لے جا سکتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ تو ہے نا. یعنی کہ ایک باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کو بیٹا کما کے دیتا ہے, ایک باپ وہ ہے جس کو بیٹا لوٹنے لگتا ہے. یار یہ تو نہیں ہوتا نا. پھر بھی حقوق اللہ کا معاملہ تو رہے گا کہ میں نے معاف کیا ہے تو وہ شاید پھر بھی, کیونکہ جس کو اب پتہ ہے کسی کو نہیں ہے, جیسے وہ نا کہ کسی نے اپنے باغ کے پھل کی اجازت دے دی کہ جس کو چاہیے لے لینے کی اجازت ہے. اس میں کوئی اجنبی آتا ہے اور وہ باغ سے پھل وہ توڑتا ہے, وہ گناہ گار ہے, اس نے چوری کا قصد کیا, اس لیے کہ اس کو نہیں پتہ نا کہ اجازت ملی ہوئی ہے. وہ قانون یہ ہے کہ نہیں لے سکتا کسی کی چیز, تو یہ قانون تو یہ ہے کہ نہیں لے سکتا. تو اب یہ ہر ایک کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ مطلب میں نے معاف کیا اور کیا کیا معاف کیا ہے. یہ تھوڑی معاف کیا کہ میرے کپڑے بھی اتار کے لے جاؤ, امامہ کھینچ کے لے جاؤ, یہ تو میں نے اس کی تو اجازت نہیں دی کہ میری جو چیز چاہو لے جاؤ. یہ تو اس طرح کی اجازت تو میں دوں تو پھر تو میرے کو گنجا کر دیں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ دیکھ لیں آپ, یہ دوسرے کے گھروں میں یا دوستوں میں جہاں جہاں وہ اپنا ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا, وہ ایک چیز کھا لی, اس نے آپ کی کھا لی, آپ نے اس کی کھا لی, وہ اتنا تو جو عرف جس کو بولتے ہیں نا عرفن, وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جس کی چیز چاہیے رکھ لی. دریوں سے دھاگے نوچتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, سب حقوق العباد کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے. یہ پانی قیمت سے آیا نا, یہ منرل واٹر ہے, یہ نل کا پانی نہیں ہے, 20-25 روپے کا پانی ہوگا شاید اس میں. یعنی ایسا جو کری آئی بس یہ نہ یہ دلال جڑے باٹھا پیا تو رہنے کے یاد آیا پہلا تو ہی چپ چاپ کھینچی گری آئی, سمجھا نہیں. ابھی اپنے ہاتھ میں رکھے, کوئی رستہ نکل سکتا ہے. آنے کرو کرنا آئیے امین فیصلہ کرو دیا کیا نا مدنی پیسو بھی جو نہیں مدنی پیو کرو. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی ایام میں آپ اپنا نمک و پانی وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, تو اس کی حکمت کیا ہے؟ بس سوال سے بچنے کے لیے کہ اب پانی مانگتے رہیں اپنے اور نمک مانگیں, اپنا سیلف سروس کوشش یہ ہوتی تھی. اور یہ لیے عقیدت میں, یہ بھی میں سمجھتا ہوں, محبت میں, عقیدت میں, اپنائیت میں, لیکن پھر بھی پوچھ لینا چاہیے. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے اگر کسی شخص کی اپنی ہی کوتاہی سے مسجد کی کوئی چیز وغیرہ ٹوٹ جائے اور انتظامیہ اسے معاف کر دے تو؟ نہیں, تو انتظامیہ والے بھی معاف نہیں کر سکتے نا. ہاں, انتظامیہ کوئی فرد یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں جیب سے پیمنٹ کر دوں گا, یہ جائز ہے. باقی چندے سے وہ پیمنٹ کرے گا تو انتظامیہ والا بھی ایک غلط آفر کر رہا ہے, اس کی آفر نہ مانی ہے, پیمنٹ کر دیا جائے. یا انڈرسٹینڈنگ ہے ایسی تو وہ بات کر لے کہ کیا اپنی جیب سے ڈال دو گے, تو بولے ہاں میں جیب سے ڈال دوں گا, بے فکر رہو.
तो अब एतमाद है तो ठीक, उसकी बात मान ले कि फुला चीज़ या मेरी वजह से बल्ब टूट गया, कोई भी नुकसान हुआ हो। बापा, मदनी काफ़िले के सफ़र के दौरान हम जो कुछ सीखते हैं इसको याद रखकर इस पर अमल करने का क्या तरीका है कि ये हमें याद भी रहे और मज़ीद जज्बा भी पैदा होता रहे? हर महीने 3 दिन सफ़र अपने ऊपर यानी कि वो नाफिज करे हर महीने, और जो सीखा वो दूसरों को बताता रहे, अमल करता रहे, तो ये इंशाअल्लाह ये याद भी रहेगा और इसमें जज्बा भी मिलेगा। और अगर ये एक बार काफ़िला सफ़र कर लिया फिर भूल भाल गए तो गया। तो यही है इसका तरीका, अमल करता रहे इस पर और दूसरों को जो सीखा वो सिखाता रहे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको खैर आफियत से ले जाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपके सीने में कोई एसिडिटी प्रॉब्लम या वो पेट में मरोड़ वाला अब सही हो गया ना, अब ठीक है ना भाई। ये सारे इलाज जो है ना, जैसे कि अब बाज़ों ने कहा हमारा बीपी हाई होता है, इन सब का इलाज पेट का कुफले मदीना है। मैं बीपी का ओल्ड इल बहुत पुराना मरीज़ हूँ, लेकिन अब कई साल हो गए मेरा ख़त्म हो गया बीपी। वही अल्हम्दुलिल्लाह 100 दवा की 1 दवा परहेज़ है, मेरी दवाएं भी ख़त्म हो गई उसकी। डॉक्टरों ने कहा था कि कब्र तक दवा साथ रखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह छूट गई। और डॉक्टर के मशवरे से ही मैंने छोड़ी है। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह आपको शिफ़ा अता करे। ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने चंबे दी बोटी मेरे मुर्शिद मन विच लाई, हो नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाई, हो अंदर बोटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते
लाई مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.